کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جن کے حوالے سے اکثر ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب صاحب ٹویٹر پر تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف کراچی کے لیے کام کرنے والوں کی آپس میں ہی ٹھن گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر علی زیدی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ خبریں یہ ہے کہ علی زیدی کی طرف سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی منتقلی کا پوچھنے پر تکرار ہوئی میٹنگ میں، اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ کون کس کو جواب دہ ہے۔ دونوں کی طرف سے اب وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا گیا ہے، وہ اس معاملے کو حل کرائیں گے۔ اب کراچی کی کمیٹی چلے گی کیسے، کراچی میں کام کیسے ہوں گے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت کے مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو جو کراچی کے حوالے سے آپ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دکھاتے رہتے ہیں، وہ ذرا بتائیے کہ آج کل کیا کیا کام ہو رہے ہیں کراچی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس کام تو پہلے بھی ہوتے تھے، بٹ انفارچونیٹلی اس طریقے سے ان کو پروجیکٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اب کی بار سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف کام کیا جائے بلکہ کاموں کو اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں۔ جو بہت اچھی کچھ ڈیولپمنٹس آف لیٹ ہوئی ہیں اور جو کچھ ہونے جا رہی ہیں وہ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ملیر ایکسپریس وے کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا جو کہ کراچی کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے کنیکٹ کرے گا، اور جو شہر کے بیچ میں ٹریفک کنجیشن ہوتی تھی اس معاملے کو ہم ریزالو کرنے میں سے کامیاب ہو پائیں گے۔ اس کے علاوہ ملیر ایکسپریس وے کے جو نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کو روڈ کنیکٹ کرتی ہے، لنک روڈ، اس کی ٹینڈرنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت جلد اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ جو روڈ سمندر کی طرف جاتی ہے، موری پور روڈ جس کو کہتے ہیں، وہ بڑی بارشوں کے بعد تباہ حالی کا شکار تھی۔ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بھی کمپلیٹلی ریڈو کیا جائے ود اے فریش ڈرینیج سسٹم، سیوریج سسٹم، اور پھر اس کی کارپیٹنگ کی جائے۔ اس کی ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کی جو ٹیکنیکل بڈ ہے وہ کھل چکی ہے، اور فائنینشیل بڈ میرے خیال میں اگلے 2-4 روز میں کھول دی جائے گی۔ اچھا مجھے کیونکہ میں کراچی جاتی ہوں تو مجھے تو کھانے کا ہوتا ہے، فوڈ اسٹریٹ، پیڈسٹرینائز، بنس روڈ پیڈسٹرین اونلی کر دیا ہے، تو بتائیے کہ بنس روڈ کی کیا صورتحال اور باقی فوڈ اسٹریٹس کے حوالے سے کیا آپ کا پلان ہے؟ دیکھیں، کھانے کا کوئی بھی شوقین آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے، اور کراچی از نون فار اٹس گڈ فوڈ، تو بنج روڈ ایک بڑا پرانا ہمارا ایریا تھا جس کے اندر کلچرلی بڑا رچ تھا، بڑی خوبصورت پرانی عمارتیں ہیں وہاں پہ، اور بہت اچھے اچھے ریسٹورینٹس تھے، بٹ وہاں کا جو اوور آل انوائرمنٹ تھا وہ اتنا کوئی کنڈیوسو نہیں تھا فار پیپل ٹو کم ان۔ اسی لیے میں نے آپ کو سوال کے پہلے حصے میں بتایا تھا کہ پیپل اسکوائر کا کانسیپٹ آیا تھا تاکہ لوگ آرام سے اپنی گاڑیوں کو کھڑا کر کے واک کر کے وہاں پر جا سکیں۔ سیکنڈ فیز میں ہم نے اس سڑک کو، بنس روڈ کو، جہاں پر ریسٹورینٹس واقع ہیں، ان کو شام 7 بجے سے پیڈسٹرینائز کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے واک کر کے وہاں پر جائیں، بیٹھیں، کھانے کو انجوائے کریں، اس سے محظوظ ہوں، اور وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور جو رسپانس ہمیں پبلک سے ملا ہے، جو بنس روڈ کے رہائشی ہیں ان سے جو ملا ہے، جو ریسٹورینٹ کے مالکان ہیں ان سے جو ملا ہے، اور اوور آل جو کراچی کے شہری ہیں جو کہ بڑی تعداد میں بنس روڈ کا رخ کر رہے ہیں، وہ بڑا پازیٹیو ہے۔ میں خود پچھلے دنوں بنس روڈ گیا تھا، اور جو لوگوں کی میں نے تعداد دیکھی تھی وہ بہت ہی ایک آپٹمسٹک پکچر شو کرتی ہے اور کراچی کی رونقوں میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگ جو بنس روڈ کا رخ کر رہے ہیں ان کو ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ماسک پہننے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو تحفظ۔ ہاں بالکل، کیونکہ وبا ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور جہاں پر بھی رش جم گھٹا لگے گا تو وہاں سے پھر اس کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے مرتضیٰ صاحب کہ کام ہو رہے ہیں، آپ نے ایکسپریس ویز کا بتایا، پیڈسٹرینائز کر رہے ہیں بنس روڈ کو، تو پھر یہ جو پھڈا ہو گیا ہے ایک طرح سے، کیونکہ بڑا سیریس قسم کا پھڈا ہو گیا ہے، ایک طرف سی ایم سندھ ہے، دوسری طرف وفاقی وزیر ہیں، یہ بڑی مشکل سے دونوں ٹیبل پر آئے تھے، کیا ہوا؟ یہ گرما گرمی کیا ہوئی، ذرا بتائیں۔ شاید جو ڈیولپمنٹ کام کو میڈیا کے اوپر پذیرائی مل رہی ہے، جو میڈیا پہ پروجیکشن مل رہی ہے، شاید اس بات پر ان کو اعتراض ہے کہ کیسے پیپلز پارٹی کو یا سندھ حکومت کو ایک پازیٹیو کوریج الیکٹرانک میڈیا پر مل رہی ہے، شاید اس وجہ سے وہ خائف نظر آتے ہیں۔ میں خود اس میٹنگ پر موجود تھا، اور جو کانڈکٹ تھی علی زیدی صاحب کی، میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود کوئی فیڈرل منسٹر اس طریقے سے بہیو نہیں کرتا، نہ اسے کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے عہدے کا مان رکھا، انہوں نے بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تمام جو تلخی علی زیدی صاحب نے اس دن وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کی تھی اس پر وہ خاموش رہے،
اور انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا جس طریقے سے علی زیدی صاحب میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک انفارچونیٹ طریقے سے بہیو کر رہے تھے ان دا پریزنس آف ریپرزینٹیوز آف دا پروونشل گورنمنٹ, ریپرزینٹیوز آف دا فیڈرل گورنمنٹ. میں سمجھتا ہوں وہ جو کانڈکٹ تھی ان کی وہ اٹ از ان بیکمنگ آف اینی فیڈرل منسٹر اور اینی سویلائزڈ پرسن. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے یہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ پھر مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ علی زیدی کو جواب دے نہیں ہے. ٹیکنیکلی ان کی بات شاید ٹھیک ہوگی لیکن پھر وزراء اور وزراء اعلیٰ کس کو جواب دیں؟ اگر عوام کے مسئلے پر ایک دوسرے کو جواب نہیں دیں گے تو کس کو جواب دیں گے؟ دیکھیے, جو طریقہ کار جس طریقے سے علی زیدی صاحب نے اس دن سوال پوچھا تھا وہ بڑا انفارچونیٹ تھا. ہم سب عوام کے سامنے جواب دیں, علی زیدی صاحب بھی جواب دیں, مراد علی شاہ صاحب بھی جواب دیں, بٹ سوال پوچھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اینڈ یو کین ناٹ انفورس یور ول اپون پیپل. اگر آپ کسی ٹارگیٹ اورینٹیڈ چیز کے اوپر یا کوئی پہلے سے الٹیریئر موٹیو کے تحت جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے حوالے سے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام اگریشن بلیجرنس کے باوجود وزیر اعلیٰ سندھ نے صرف یہی کہا کہ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو. اور وہ اس لیے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کسی وفاقی وزیر کا آنسریبل نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ عہدہ ہے. سملرلی کوئی وفاقی وزیر جو ہے سندھ حکومت کو آنسریبل نہیں ہوتا. اس میٹنگ میں علی زیدی صاحب بحیثیت شہری اور سٹیزن نہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے بحیثیت وفاقی وزیر, ریپرزینٹیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے بات بالکل درست کی کہ وہ کسی وفاقی وزیر کو یا وفاقی حکومت کو اس طریقے سے جواب دے نہیں ہے. عوام کے سامنے جواب دے ہیں, اسمبلیاں موجود ہیں, پبلک موجود ہے اور ہر جگہ سوالات کا جواب دیا جاتا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی میٹنگ میں سوال پوچھنے کا طریقہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس طرح کی بدمزگی اسد عمر صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی, وزیر اعلیٰ سندھ کی امین الحق صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی, چیئرمین NDMA کے ساتھ نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اچھے ماحول میں بات ہو رہی ہے. لیکن اگر دونوں ہی پارٹیز بیٹھی ہیں اور وہ عوام کا مسئلہ سلجھا رہے ہیں اور اگر ایک نے سوال کر لیا تو دوسرے کو بھی پھر چاہیے کہ وہ جواب دے ہی دیں. اب یہ بات تو ان کی بھی خیر ٹھیک نہیں تھی کہ میں جواب دے نہیں ہوں, لیکن anyway وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اب خط لکھا گیا ہے اور اس حوالے سے جو خط لکھا گیا اس کا کوئی جواب آیا ہے یا اس کی کوئی امید ہے؟ کیا جواب آئے گا آپ کو؟ دیکھیے, جو 16 جنوری کا واقعہ تھا علی زیدی صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان وہ بڑا انفارچونیٹ تھا, لیکن وہ واقعہ دو حکومتوں کے درمیان بھی تھا. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلے اپنا پروٹیسٹ علی زیدی صاحب کے رویے کے حوالے سے اسد عمر صاحب اور امین الحق صاحب جو کہ میٹنگ میں موجود تھے ان کے سامنے ریکارڈ کرایا کہ دس از ناٹ دا وے دیٹ اینی ریپرزینٹیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ شوڈ ایکٹ. اور اسی پروٹیسٹ کو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے کنوے کیا, ایک کانفیڈینشیل لیٹر لکھ کے. اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا, کسی میڈیا کے نمائندے کو نہیں بتایا گیا, چونکہ یہ تعلقات ہیں دو حکومتوں کے درمیان اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور وزیر اعظم پاکستان اس معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہم نے تو اپنا لکھا ہوا لیٹر کسی کو نہیں بتایا, ہم نے شیئر بھی نہیں کیا اور ہم نے ایکسپیکٹ کیا کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا اور معاملے کو ریزالو کیا جائے گا. بٹ علی زیدی صاحب نے ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں ایک امیچور طریقے سے ایکٹ کرتے ہوئے اپنا جواب اور وزیر اعلیٰ سندھ کا لیٹر دونوں پبلک کیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا یا میڈیا پر آنے کی پھرتیاں ہوتی ہیں یا ایٹ ٹائمز صحیح چیزیں نہیں ہوتی. دو حکومتوں کے روابط کی بات ہو رہی ہے, تمام پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود کراچی کی ترقی کی خاطر اور جو باٹل نیکس آتے ہیں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان ان کو ریزالو کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنی تھی. چونکہ بات کراچی کی ہو رہی ہے, کراچی کے کاموں کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو جو کراچی ڈیولپمنٹ پلان تھا اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں, اس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت اور کہاں تک پہنچا ہے اس پہ کام؟ دیکھیے, اس میں اگر زیادہ بات کروں گا تو پھر تلخی ہو جائے گی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان. کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے دو حصے تھے. ایک حصہ تھا وہ پروجیکٹ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ تھے اور دوسرا حصہ وہ تھا جو کہ پروونشل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹس تھے. پروونشل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹس کے اوپر کام کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا, کام چل رہا ہے, کچھ چیزوں پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی, جیسے میں نے آپ کو ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے بتایا تھا, موری پور روڈ کے حوالے سے بتایا, سائٹ کی سڑکوں کے حوالے سے بتایا, جو کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے بتایا. یہ کام چل رہے ہیں اور کچھ اور کام اس وقت ٹینڈرنگ فیز میں آ چکے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا لنک روڈ جو کہ سپر ہائی وے اور
नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है, उसकी टेंडरिंग हो चुकी है, सक्सेसफुल बिडर आ चुका है और जल्द फाइनेंशियल क्लोज के बाद उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जो चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कमिट की थी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वी आर कमिटेड कि वो तमाम चीजें की जाएंगी। जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी स्पेशली विद रिगार्ड्स टू K4, उसके सवालात अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से पूछ लेंगे तो आपको बेहतर जवाब मिल पाएगा। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं अभी तक K4 का डेवलपमेंट एस्पेक्ट से काम कोई स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी तक वो एट अ स्टैंड स्टिल है। अच्छा, लेकिन अब ये जो, क्योंकि आपने कहा कि आपने जवाब की शुरुआत वहीं से की कि तलखी हो जाएगी, तो ये जो कराची में डेवलपमेंट का काम हो रहा है इसका ताल्लुक अभी वफाकी हुकूमत वाले कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से है या सिंध हुकूमत खुद करवा रही है? जितने भी इस वक्त आप कराची में काम होते हुए देख रहे हैं ये तमाम वो काम है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंडेड काम है, जो कि पहले से बजटेड थे, जो पहले से अप्रूव थे, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। और अब KMC और DMC भी हुकूमत सिंध का हाथ बटा रही है। तो ये जो भी काम आप मीडिया पर होते हुए देखते हैं या मैंने आपको भी कुछ काम गिनवाए, इनका कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज या फेडरल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के जिन जिन कामों पर जिम्मेदारी थी उसका सवाल आप फेडरल गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि क्या पेशरफ्त हुई है उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हमारे पास ऐसा कोई इत्तला नहीं है। जो जो चीजें आप इस वक्त कराची में होते हुए देख रहे हैं ये तमाम वो चीजें हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फंडेड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसके इदारे ये तमाम काम कर रहे हैं। इसमें कोई वफाकी मंसूबा नहीं है। जो फाइनली मैं फिर ये पूछना चाहूंगा आपसे कि वो जो मामला था जिस पर गर्मा गर्मी हुई थी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो डिवैल्यूएशन है उसके हवाले से सिंध हुकूमत का आप क्या लाएअमल है? देखिए, SBCA हो, सॉलिड वेस्ट हो, उसके अंदर जो कानून साजी करने की ज़रूरत है वो सिंध गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर रही है, उसके ऊपर प्रपोजल्स के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन अगर अली ज़ैदी साहब ये समझते हैं कि धमकियां में रवैये से या धौंस से इस तरह के वो काम करवाएंगे तो मैं समझता हूँ वो अनफॉर्चुनेट है। जहाँ जहाँ चीज़ों को ठीक करने की दुरुस्त करने की ज़रूरत है सिंध गवर्नमेंट वो तमाम चीज़ कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि कॉन्डक्ट जो है वो बेलिजरेंट नहीं होनी चाहिए, वो अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। अच्छे माहौल में अगर बातचीत की जाएगी, गुफ्तगू की जाएगी तो मैं समझता हूं हम कंस्ट्रक्टिव अंदाज से चीजों की बेहतरी कर सकते हैं, चीजों में तस्हीह कर सकते हैं। बिल्कुल सही, पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली काम करना।